اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. جیسا کہ ماقبل میں یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ یہود جس طرح سے دین اسلام کو قدم قدم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور نصارہ بھی کوئی کم نہیں کوشش کرتے تھے، وہ بھی ان کے ہم پلہ ان ساری کوششوں اور کاوشوں کے اندر انجام دیا کرتے تھے. اب یہاں پر سب سے پہلے تو ان ساری آیتوں کے پیش نظر میں 3-4 ٹاپک بہت ہی پیش نظر ہیں اور حالات حاضرہ سے متعلق ہیں. نہیں مائک مت کھولو، نہیں آواز پہنچ جائے گی. حالات حاضرہ سے متعلق ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے آیت منسوخہ کا، اس کے بعد میں ہے گستاخ رسول کا، اور پھر وہ لوگ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد کی آبادی کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہے ان کا جو اصل مقصد ہے. یہ 3-4 ٹاپک بہت ہی اہم ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اور 2-3 آیتیں ہیں جن کا شان نزول بھی قابل ذکر اور قابل غور ہے. سب سے پہلے تو جس طرح سے غیر بھی اور اپنے بھی اور یہود بھی اور عیسائی بھی اور نصرانی یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بھی سنوا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دعوت بھی دیتے تھے اور ان سے ارشادات بھی کہتے تھے، ان سے مخاطب بھی ہوتے تھے. تو اب دیکھیے یہود جس طرح سے مسلسل گستاخی کر رہے تھے اور انہوں نے پھر گستاخی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. اب ہوا ماجرا یہ تھا کہ یہود جو کہ عبرانی زبان کے حامل تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک بات ان کو کہنا ہوتی تھی کہ آپ ہمارا تھوڑا خیال کریے، آپ ہمارے اوپر توجہ دیجئے. تو وہ لوگ کہتے تھے ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ جو ہے راعینا، وہ لفظ کا ہے راعینا، اور جس کا ترجمہ اور جس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت کی جائے یا پھر ہمارا خیال رکھا جائے یا پھر ہمارے اوپر توجہ دی جائے. تو یہود کیا کرتے تھے بطور تمسخر کے اور گستاخانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے اس راعینا کو لفظ کو بدل کر کیا کر دیتے تھے راعینا، جس کا مطلب گالی کا ہوتا ہے اور سب و شتم کا مطلب ہوتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چرواہا یا بیوقوف اور اس طرح کے مطالب. یعنی بات کیا تھی اور کہتے کیا تھے. تو اس طرح سے یہود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے تھے کہ چرواہا، بیوقوف اور سب و شتم کیا کرتے تھے اور گالم گلوچ کی بات کیا کرتے تھے. اب یہ لفظ راعینا جو کہ ظاہر میں تو کیا ہے لگ رہا ہے کہ عربی کا لفظ ہے، تو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ تھے
وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راعینہ راعینہ کرنے لگے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد تو کیا تھا کہ ہمارے رعایت کی جائے، ہم پہ توجہ کی جائے، اس بات کا کہنے کا مقصد تھا۔ اور یہود کا جو مقصد تھا وہ مقصد فاسد تھا اور مقصد خراب تھا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جائے اور تمسخر کیا جائے اور گالم گلوچ سے بات کیا جائے۔ اب مسلمان بھی اس لفظ کو ہبہو دیکھنے لگے اور صحابہ کرام اور اہل ایمان بھی یہ بات کہنے لگے راعینہ۔ تو اس کے اوپر جب یہود کو یہ بات پتہ چلی تو اور زیادہ خوش ہونے لگے کہ ہم تو گالم گلوچ کا لفظ استعمال کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کیا کرتے تھے، اب ساتھ میں مسلمان بھی کرنے لگے، اہل ایمان بھی کرنے لگے اور صحابہ کرام بھی کرنے لگے۔ تو قرآن مجید کی یہاں پر آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت یہ نازل ہوئی کہ تم راعینہ مت کہو بلکہ تم کہو انظرنا اور واسمعوا، اور تم بات غور سے سنو۔ اس لیے تم اس بات سے بچو جو یہود چاہ رہے ہیں اور ان کو جو مزہ لے رہے ہیں کہ اب تو اہل ایمان بھی گالی کے الفاظ استعمال کرنے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما پڑا کہ تم لوگ بھی ایسا مت کرو بلکہ تم یہ راعینہ کا لفظ چھوڑ کے بلکہ یہ کہو انظرنا، کہ ہماری طرف دیکھا جائے یا ہماری طرف متوجہ ہوا جائے، واسمعوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم مجلس رسول میں بیٹھے ہو تو بات کو کیا کرو، غور سے سنو۔ جب تم بات کو غور سے سنو گے تو اس طرح کی باتیں کہنے کا کچھ ماجرا رہے گا ہی نہیں، کچھ مسئلہ رہے گا ہی نہیں کہ یہ بات کہنا پڑے کہ ہم کو ہماری رعایت کی جائے یا ہمارے اوپر توجہ دی جائے۔ اس لیے تم بات کو غور سے سنو اور راعینہ کا لفظ مت اختیار کرو، کیونکہ یہ لفظ یہود استعمال کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ اب یہ معاملہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ عبرانی زبان کو جانتے تھے، جیسا کہ ایک عربی زبان تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، عبرانی زبان ہے، ایرانی زبان ہے، ترکی زبان ہے، اس طرح کے دیگر بہت ساری زبان تھی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عبرانی زبان کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے گالی کے الفاظ سے پکار رہے ہیں، تو کہا کہ اب اگر اس کے بعد میں نے کسی کی زبان سے یہ الفاظ سن لیے تو میں اس کی گردن کو مار دوں گا اور اس کو کیا کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ اب مسئلہ ہمارے دور میں بڑا زور پکڑا ہوا ہے کہ آئے دن اور روز بروز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ بات یہ یاد رکھیے آپ کہ گستاخی کا معاملہ ابھی کا نہیں ہے، یہ تو عہد رسالت سے اور دور نبوی سے چلا آ رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی کئی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے اشعار مستقل کہے گئے، اور ان کے خلاف میں دوسرے صحابی رسول بہت سارے ایسے شاعر تھے جو ایسے اشعار سے ہجو کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اور ایسے اشعار کہتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کے مترادف ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ کام ہوا ہے اور بہت سارے شاعر ایسے گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو کام جو کرنے کا تھا گستاخ رسول کے اگینسٹ میں اور گستاخ رسول کے سامنے، وہ دور نبوی میں کیا ہوا ہے اور دور صحابہ میں کیا ہوا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا قابل تقلید عمل ہے اور قابل غور و قابل توجہ عمل ہے کہ دور صحابہ میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، پیش آئی ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھی تو صحابہ کرام اس کو نقل نہیں کیا کرتے، اس کو آگے بڑھایا نہیں کرتے تھے، اس کو آگے شیئر نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ وہ اس چیز کا جس کو علم نہیں ہے، ایک تو علم ہو گیا کہ ایک نے گستاخی کی، اور دوسرا وبال یہ ہوگا کہ کیا گستاخی کی نعوذ باللہ ہمارے ایمان میں بھی فرق پڑنے لگ جائے اور ہمارے ایمان کے اوپر بھی ایسی سی باتیں آئیں اور ہمارے ایمان پہ بھی زد پڑنے لگے کہ یہ بات نقل کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کسی بچے کو ڈانٹنے کے طور پہ، معصوم بچہ بسا اوقات مکتب میں ہو جاتا ہے کہ فلاں نے غلط کلمات کہے یا فلاں نے گالی دی بچے نے، تو وہ کہہ کے بتلاتا ہے، تو اس کو بولتے بیٹا کہہ کے نہیں بولنا ہے کہ اس نے ہم کو ایسے غلط الفاظ کیے، یہ بتلانا ہے۔ آپ اس کو کہیں گے، ان الفاظ کو دہرائیں گے تو یہ تو ڈبل جرم ہے اور بڑی سزا ہے۔ تو سب سے پہلی دور نبوی میں یہ عمل تھا کہ اس بات کو نقل نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے کلمات کہے گئے لیکن آج تک وہ محفوظ نہیں، ہمارے تک موجود نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں جو مداح رسول کہنے والے صحابی ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کے بڑے مشہور اشعار ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کہے گئے ہیں، جیسا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں کیے گئے، آپ کی تعریف میں کیے گئے، آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے کہے گئے۔ تو وہ سارے کلمات تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ہجو میں کیے گئے تھے اور جو آپ کی گستاخی میں کیے گئے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ لکھی ہے علماء نے کہ وہ نقل نہیں کیے گئے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز کوئی بری کہہ رہا ہے تو ہم اس کو نقل پہ نقل کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے غصے کے تعلق سے کہ غصہ یہ تو بہت بری چیز ہے، غصہ بہت بری چیز ہے، اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے اور ہمارے کو غصہ نہیں آئے تو یہ تو کیا ہوگا، یہ تو بالکل بے محل بات ہو جائے گی۔ جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی گستاخی کے الفاظ، تو آپ نے کہا کہ میں تو اس کی گردن کو مار دوں گا۔ تو یقیناً غصہ آنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ غصہ اپنی ذات میں برا نہیں ہے،
توہین اسلام کی جا رہا ہے، توہین قرآن کی جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور ہمارے اوپر جو بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگ رہی ہے، اور ہمارے کو اس کا کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر کان کو دھر بھی نہیں رہے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے کچھ بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اہل ایمان کی نشانی کی جب توہین قرآن کیا جائے، جب کوئی خلاف شرع عمل پیش آئے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکارم اخلاق کے اوپر تھے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند درجے کے اوپر فائز تھے، لیکن بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ پڑ گیا، آپ نے اس کو ناراضگی ظاہر کی۔ کہ خلاف شرع عمل کے اوپر ناراض ہونا یہ بیجا غصہ نہیں ہے بلکہ بجا غصہ ہے۔ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جب ایسی بات کسی خبر لگے تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر رد عمل یہ کریں کہ اس کو آگے بڑھائے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور مضبوطی سے تھامیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ اسلام جب ان الاسلام یعلی ولا یولا، اسلام جب اٹھے گا، بلندی کی طرف جائے گا تو باطل تو سر ٹکرائے گا، باطل تو سامنے آئے گا۔ یہ بات حق اور سچ ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب اسلام بلندی کی طرف جائے گا، اور الحمدللہ اسلام بلندی کی طرف ہی جا رہا ہے، تو باطل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر جنبش دیں، اور جو ایسی بات کہہ رہے ہیں اس کو نقل نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو سنت سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ کو اپنائیں، اور اتنا سخت رویہ نبی نے برتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث کے تعلق سے میں نے بہت تحقیق کری کہ ایک بارے میں کہا گیا، اس کو حدیث بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، اور حد درجے اس کے اندر ضعف ہے، اور وہ عمل کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی حکم بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ کہا گیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ تحقیق کی گئی تو اس کے بسیار یہ سامنے بات آئی کہ وہ قابل عمل چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ کسی کو قتل کے در پہ ہو جاؤ، یہ تعلیمات نبوی میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا عمل پیش آیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جو آپ سے بہت قریب ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں اس بات کو کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کھینچی اور آپ سے کچھ مطالبہ کیا اور آپ کو برا بھلا کہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی روکا اور بلکہ مسکرائے، کوئی بھی ایسا رد عمل نہیں کیا۔ اور پوری تعلیم اسلام، آپ پوری اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے اسلام کے عروج و ترقی میں اخلاق کا ہی بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کہ اگر سب سے انتقام لینے لگ جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آج اسلام جو چپے چپے اور گوشے گوشے اور قریہ قریہ بستی میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں نظر آتا۔ اگر سب کے قتل پہ در ہو جاتے کہ صحابہ کرام تو بڑی تعداد میں اسی بنیاد پر قتل کرتے کہ اس نے نبی کو گالی دی، نبی کو گالی دی، اور قتل کرتے چلے آتے، تو آج یہ اسلام کا منظر جو بستی بستی میں نظر آ رہا ہے کہ نظر آتا آپ کو؟ یہ صاف چیز بتلا رہی ہے۔ تو جو علماء عمل جس کو بتلائیں اور جو سنت کے مطابق ہے وہ عمل قابل عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو اشتعال میں آ کر اور کسی چیز کو جوش میں آ کے کام کریں۔ تو اس لیے کہا دین کا جو معاملہ ہے یہ جوش کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ ہوش کا ہے، اخلاق کے ساتھ میں پیش آنے کا ہے، درگزر کرنے کا ہے۔ انتقام لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، تو انتقام انہوں نے نہیں لیا۔ تو یہ نبوی عمل ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعات ہیں جو ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس بات کی طرف رجوع کرا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آئیں تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب اسلام پھیلے گا اور اسلام عروج پر جائے گا اور اسلام ترقی کرے گا تو باطل تو زور پکڑے گا اور باطل اس طرح کے کام ضرور کرتے رہے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ضرور غصہ آیا، انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اہل ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور جو دور نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عمل کیا ہے اس عمل کے اوپر کیا ہو؟ کارآمد ہو۔ تو یہ بات تو گستاخ رسول کے تعلق سے تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، کہ جو کافر لوگ ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی خیر کو نازل کرے۔ یہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے اور یہود تھے، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی خیر بات نازل ہو۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، جب خیر کی بات آتی سامنے تو کفار کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو، یہود کو، نصرانی کو، عیسائیوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ تو اسی بات کو یہاں ذکر کیا ہے، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کہتا ہے اپنی رحمت کو کیا کرتا ہے؟ خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے اور بڑا عظیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر دوسری آیت جو آیت کریمہ ہے اس میں جو اہم ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ ہے آیت منسوخہ کے تعلق سے۔ منسوخ آیت
نسخ جس کا لفظ ہے نسخ، نون سین خا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسخ کا مطلب ہوتا ہے زائل کرنا اور مٹانا کسی چیز کو، اور وہ بھی اس طرح سے مٹانا اور زائل کرنا کہ ایک چیز کو ہٹا کے دوسری چیز کو لانا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو آیت منسوخہ ہیں۔ شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 5 آیتیں بتائی ہیں، بعضوں نے زیادہ آیتیں بتائی ہیں۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ظاہر میں تو موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ جیسے کہ الشیخ والشیخۃ فرجہما نکالا من اللہ، اس کی آیت آپ کو قرآن مجید میں موجود نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور اسی طرح سے وارث اور مورث کے تعلق سے کہ وراثت میں جن لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، حصہ دیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اور قرآن مجید کی آیت موجود ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ پیرا ہوتے ہوئے حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ وصیت کے تعلق سے، اور جو وارثین کو یہ بات کہی گئی کہ وارث مرتے وقت میں اگر کسی کے لیے خاص وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو مانا نہیں جائے گا، بلکہ جو ترکے میں سے جن لوگوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا انہی کو ملے گا۔ ترکے میں سے اگر وہ حصہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کو دے دیا جائے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ پہلے یہ کیا جائے گا کہ ترکے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا ہے، جو اس کے بیٹے ہیں، جو اس کے پوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس کے بنات ہیں، ان تمام کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے انہی کو دیا جائے گا۔ تو ایسی بھی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر نسخ کے معاملے میں جیسا کہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہے کہ آپ جانتے ہیں مسجد قبلتین جو مدینۃ المنورہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے جو حکم دیا گیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پر رخ کیا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر بعد میں مسجد اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی۔ تو رخ کی تبدیلی کا جو حکم نازل ہوا اس کے متعلق تو کفار نے یہاں پر ایک واویلا مچایا، اور یہودیوں نے کیا کرا؟ واویلا مچایا کہ یہ کیسا دین ہے اور کیسا قرآن ہے کہ ایک حکم آتا ہے اور ایک حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کہ ایک حکم جاری کر دیا اور پھر ایک حکم کو مٹا دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی حکومتوں کے اعتبار سے اور دنیاوی ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے اور محکمے کے اعتبار سے انسان کوئی قانون بناتا ہے، اور جب وہ قانون بناتا ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانے کے بعد اس کو بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ دوز حاضر میں ہماری حکومت ہے کہ ایک قانون بنایا پھر اس کو بدل دیا، پھر اس کو بنایا پھر اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ حکومتوں میں اور عام طور پر جگہوں پر ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ بنایا ہوا قانون کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے، اور اس میں غلطی کوتاہی ہونے کا بالکل قوی امکان بھی ہوتا ہے کہ انسان کا بنا ہوا ہے تو وہ بدلا جائے گا۔ تب قانون ایک بنا دیا تو اس کے 2 صورتیں ہوتی ہیں بدلنے کی۔ تو ایک قانون بنا دیا آپ نے، اس کی 2 صورتیں، پہلی صورت تو یہ ذکر کی گئی کہ ایک قانون آپ نے بنایا لیکن اس قانون کے اندر کچھ خامی پیدا ہو گئی۔ ایک قانون آپ نے بنا دیا، اب آگے چل کے وہ قانون کام نہیں چل رہا ہے، اس کا عمل صحیح سے ہو نہیں پا رہا ہے، تو آپ نے اس قانون کو بدل دیا، پہلی صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس وقت قانون بنایا ہو اس وقت کچھ اور حالات ہوں اور بعد میں کچھ اور حالات آنے والے ہوں، تو اس کے اعتبار سے دوسری صورت تو آپ کو پھر قانون بدلنا پڑے گا حالات کا، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ دوسرے زمانے میں یہ قانون کام دے گا کہ نہیں دے گا، یہ اس رول کے اوپر فالو کیا جائے گا کہ نہیں جائے گا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو ایک دوسری صورت ہی ہے، اور تیسری صورت وہ ہے جو حکیم ڈاکٹر کی لکھی ہے، ایک مثال کے طور پر کہ جیسا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے، ایک حکیم ہوتا ہے، اس کو پیشنٹ کے تعلق سے، اس کے بدن کے اعتبار سے اور دوائی دینے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ پیشنٹ میرے پاس آیا ہے، سر درد کا پیشنٹ ہے، اس کو وقتی طور پہ یہ ٹیبلٹ دینا ہے، یہ دوا دینا ہے، تو اس کو آج یہی لکھوں گا، اگر اس کے اندر اتنا اس کا برداشت کرنے کا، تحمل کا یہ مادہ ہے، اس کے جسم میں وہ بیماری ایسی نہیں ہے، تو اس کو 2 دوا لکھ دیتا ہے۔ وہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک بار میں ہی 2-3 دن کی دوا لکھ دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر ساری چیزوں کو جو آگے پیچھے اور جو قریب قریب ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اس کو دوا لکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم میں تھا کہ پہلے کیا حالات رہیں گے اور بعد میں کیا حالات رہیں گے۔ اللہ کو پورا طرح سے علم تھا کہ اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب ایک زمانہ آئے گا تو ایک حکم دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ساری حکمتیں اور مصلحتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات سے روک نہیں سکتا کہ یہ قانون میں تبدیلی کرے یا نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اور یہ تبدیلی ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا مسلم شریف کی حدیث میں، تو آپ کو ذکر کروں کہ یہ بات کہے گی کوئی ایسی شریعت اور کوئی ایسی نبوت نہیں گزری جس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہو۔ ہر شریعت میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ مثال کی طرف مثال دی کہ پہلے قبلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے، بیت المسجد کی طرف رخ کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں تبدیلی حکم آیا تو تبدیل کیا۔ تو یہ تبدیل حکم آ جانا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہودیوں کی سرکشی تھی، اور بلکہ ان کو عمل نہیں کرنا تھا، تو وہ
تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ہنسی ٹٹا کیا کرتے، جس کا ان کو کیا انکار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو شائن احسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمان ہے، ساری سلطنت اللہ رب العالمین کی، وہ چاہے تو جب چاہے حکم کو بدل دے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ علم تعلم کہ تم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ جو حکم چاہے وہ حکم اللہ تعالیٰ بدل دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ تو اہل ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی جو حکم آ جائے اس کو فوری طور پر عمل کرنے لگ جائے۔ ایسا نہیں کفار کی وجہ سے، جن کا کوئی علم ایمان نہیں، جن کا کوئی عقیدہ نہیں، ان کی طرف سے اپنے اعمال کو بھی ڈگمگانے لگ جائے، اپنے ایمان کو بھی کیا کرے، وہ جنبش میں پڑ جائے۔ اہل ایمان کا ہرگز تقاضا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں جو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور جس وقت میں جو احکام جاری کیے ہیں، اس کے اوپر اہل ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ بغیر کسی چوچرا کے کیا کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمائی بہت ضروری بات، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو کیا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور کفر کیا ہے، ضلالت کا اور گمراہی کا ذریعہ ہے، اور کفر تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، تو وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ ود کثیر، ابھی یہاں پر یہ آیت آ رہی ہے، ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل جیسا کہ یہود اور کفار اور مشرکین آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی یہ بات چاہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ان کی زبان سے ہٹایا جائے، ان کو ان کے دینی مدارس سے ہٹایا جائے، ان کو ان کے علماء سے کاٹا جائے۔ مستقل محنت پہلے بھی تھی اور آج بھی کی جا رہی ہے، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، مستشرقین یہ لفظ ہے، مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں پوری طرح، جس طرح سے ہمارے مدارس ہوتے ہیں اس طرح سے ان کی بہت بڑے بڑے کالجز اور ان کی یونیورسٹی ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر عبور حاصل کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، مستقل اختصاص ہوتا ہے، اس کے اندر PhD مہارت حاصل کرتے ہیں، اور مقصد حاصل کرنے کا صرف یہی ہوتا ہے کہ اہل اسلام کو برقرارایا جائے، اہل اسلام کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، سنت و شریعت سے ہٹایا جائے، علماء سے ان کا رشتہ توڑا جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ذکر کی جائے ہے کہ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ دو صحابی، جن کا ایک کا نام ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی کا نام ہے حذیفہ بن الیمان۔ عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو راز کی باتیں تھیں اس کو جانتے تھے۔ جب یہ حضرات غزوہ احد سے لوٹ رہے تھے، اور غزوہ احد کے اندر بہت سارے اہل ایمان کو قتل کیا گیا تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جب یہ لوگ وہاں سے غزوہ احد سے دونوں حضرات لوٹ رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے یہود کی ایک جماعت سے، یہود کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہود مخاطب ہو کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ عمار، تمہارا تو یہ کہنا تھا کہ اسلام حق ہے اور سچ ہے، اور تم سب سے پہلے تو بولتے ہیں کہ عمار تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، تم یہودی دین کو قبول کر لو۔ سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ تم یہودی دین کو قبول کر لو، اور یہی دین سچ ہے اور یہی دین برحق ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا عہد شکنی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک شخص عہد کو پورا کرتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے؟ تو یہود کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بری چیز ہے عہد شکنی کو کرنا۔ تو عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی موت تک اس بات کے عہد کر لیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ عمار رضی اللہ عنہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہودی سے، اور یہود تک ان کو ورغرا لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی تو تمہارا تو کہنا یہ تھا کہ جنگوں میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور تمہارا کہنا یہ تھا کہ ہمارا دین اسلام سچ ہے، تمہارے جنگ میں تو بہت ساروں کا قتال ہو گیا ہے اور بہت سارے تو جاں بحق ہو گئے ہیں، اور تمہارا کیسا اسلام تو ورغرا لا رہے تھے یہود حضرت صحابی رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن ان کا جواب سنی، انہوں نے کہا کہ میرے تو زندگی اسی پہ ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو فنا کر دوں۔ یہ جواب دیا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی تمہارا کہنا یہ ہے کہ جنگوں میں اللہ تمہارے ساتھ میں ہوتا ہے، اگر اللہ تمہارے ساتھ میں ہوتا ہے تو تم کیوں قتال کیے جاتے، تم کیوں مارے جاتے؟ لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، کیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے کس دن ہماری مساجد کو ویران کیا جائے، چاہے دنگوں میں ہمارے ایمان والوں کو مار دیا جائے، چاہے ہمارے کتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کی جائے، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند، بالکل کھڑا رہے، ذرہ برابر بھی جنبش نہ کرے۔ تو یہ بات تو کہی عمار رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی، تو انہوں نے جو ارشاد بات فرمائی ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو کلمات کہے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبۃ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والکعبہ اور والقرآن اماما
وَإِخْوَانِنَا مُسْلِمِينَ، اس طرح کے الفاظ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو جواب دیے ہیں۔ وہ جو چاہ رہے تھے کہ تم اپنا دین اسلام کو چھوڑ دے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے راضی ہوتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قائد، اپنا پیشوا، اپنا اسوہ بناتا ہوں، اور اسی طرح سے فرمایا کہ قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور تمام جتنے بھی اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کو میں اپنا بھائی جانتا ہوں۔ تو یہ دونوں جواب بہت ہمارے لیے قابل غور ہیں کہ ہم بات پہ غور کریں۔ جب بھی اہل باطل ہمارے سامنے ہوں اور یہود ہمارے سامنے ہوں اور مشرکین ہمارے سامنے ہوں، تو ہمارے الفاظ بھی اسی طرح کے ہونا چاہیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ تو اس طرح انہوں نے جواب دیا اور پھر آگے چلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے خبر دی کہ اس طرح سے ہم راستے میں لوٹ رہے تھے اور یہودی ہمارے سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبتکم الخیر وافلحتکما، کہ تم نے بہت اچھے جواب دیے اور تم نے بہت اچھا کیا اور تم دونوں کامیاب ہوئے۔ تو پتہ چلا کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کو اپنا دین مانیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو کیا کریں، گزاریں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تھا۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا ونصارى، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جنت کا ٹھیکیدار، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت کے جو اصل حقدار ہیں ہم لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جنت کا حقدار کون ہے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی، کیوں نہیں، جو شخص اسلام لایا۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے سپرد کر دینا اور تابع کر دینا۔ تو یہ یہود جو کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے مشرکین جو کہتے ہیں اور نصارہ جو کہہ رہے ہیں اور جتنے بھی اہل باطل ہیں اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، وہ جان لیں اس بات کو کہ جنت کے ٹھیکیدار وہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مسلمان بھی جنت کے ٹھیکیدار ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرما دیا صاف طور پہ قرآن مجید نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دے اپنے آپ کو، من اسلم وجہہ، اور پھر فرمایا اخلاص کے ساتھ میں، اخلاص کی قید لگائی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے منافقوں کو نکال دینا، کہ منافقین جو تھے وہ اپنے اعمالوں کے اندر کیا تھے، ریا میں شامل تھے۔ تو فرما دیا کہ جو اسلام لائے، اور اسلام بھی کیسا لائے، اخلاص کے ساتھ لائے، کہ اخلاص ہی تو کیا ہے، ہدایت کے چراغ ہے، آئے نا حدیث طیبہ کے اندر۔ فرمایا کہ جو شخص اسلام لائے اور اخلاص کے ساتھ میں اسلام لائے اللہ ہی کے لیے، وہو محسن، اور محسن کا یہاں پر ذکر کیا ہے مفسرین نے، احسان، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول، کہ ایک انسان اگر اسلامی عقیدے کو مان رہا ہے اور بہت سی جگہوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کر رہا ہے، صرف بنیادی چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق قرآن مجید پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ اہل اسلام میں نہیں کہلائے گا اور وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو جنت کا دعویٰ اپنے آپ میں کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جنت کے دعوے دار بن جاتے ہیں، تو جنت کا دعوے دار کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے صاف طور پہ معلوم پڑ رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور جو احسان کرے یعنی اتباع سنت کرے اور اتباع سنت کی پیروی کرے، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اجر ہے اپنے پروردگار کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسی کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی اسی کے لیے غم ہے۔ خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے اور سربلند ہوگے۔ تو یہ بات تو یہاں پر اہل ایمان کو مضبوط، لیکن پھر بھی ایک اشکال اور اعتراض رہ جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اس وقت میں کی ساری طاقتیں طاغوت کے ہاتھ میں ہیں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل باطل زور پکڑ رہا ہے بڑی تعداد میں، اگر معاشی اعتبار سے بھی وہی آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا میں خوش وہی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور و تردد و فکر کریں تو ہمیں اصل پتہ چلے گا کہ اہل ایمان اصل کس چیز کے اوپر باقی ہے۔ اس وقت میں ہمارا اعتراض ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کا اعتراض ہے کہ چلیے ہم پوری طور پہ اسلام پہ عمل تو نہیں کر رہے ہیں، مومن تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم پسماندہ ہیں اور ہم روزانہ شکار ہو رہے ہیں ظلم و ستم کے اور معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بڑا اچھا جواب لکھا ہے کہ اصل میں ہم اہل اسلام نہیں ہیں بلکہ ترک اسلام ہے۔ جو ساری پریشانی اور مصیبت آ رہی ہے اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی آ رہی ہے۔ اسلام کا کما حق ہم نے کیا کرا، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے ہیں۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے بارے میں اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں تو اس کو اپنے معاشی حالات کو دور کرنا چاہیے۔ کہ دیکھیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور دیگر جو بھی ادوار گزرے ہیں اس میں اہل باطل کا مقابلہ اہل اسلام نے کس طرح سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے بھی مضبوط کیا ہے۔ کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے 56 57 اور بڑی تعداد میں ملک موجود ہیں، اس کے بعد بھی فلسطین کے ایسے حالات روز بروز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بہت سارے وجوہات ہیں کہ اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی اور اتنے ممالک ہونے کے بعد بھی کیوں مدد نہیں کی جا رہی ہے اور کیوں کچھ قدم اقدام ایسا نہیں اٹھایا جا رہا ہے جس کو ایسے ظلم سے روکا جائے۔
اس کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. اگر ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا تو ہمارے اوپر یہ رد عمل آئے گا کہ ہم ان کی طاقت زیادہ ہے, ان کے ساتھ میں زیادہ یہ چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اہل باطل کا زور پکڑنے کی وجہ کہ اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنا, کہ اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے ہم نے اہل سمجھا ہی نہیں. تو اس لیے ایک تو معاشی اعتبار سے, اور دوسرا یہ کہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے. کہ سب سے بڑا مسئلہ دیکھیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو بہت کمزور تھی حالانکہ ظاہری اعتبار سے بھی, لیکن اس کے بعد بھی بڑے بڑے کاموں کو انجام دے رہی تھی. بڑے بڑے لشکر جرار کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا رہی تھی, اور بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ان کو پوری طرح سے زیر کر رہی تھی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. وہ اپنے ایمان کے اندر 100% کیا تھے, کامیاب تھے. اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو آزمانا اہل ایمان کو, کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ترقی پہ جا رہے ہیں اور ظلم ستم کر رہے ہیں, اور پاور ان کے ہاتھ میں ہے, طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کو آزمانا ہے. ایک تو ہوتا ہے دوست اور ایک تو ہوتا ہے دشمن, کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث طیبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ساز و سامان اور ساری عیش و عشرت کی چیزیں ان کے پاس میں, تو پتہ چلا کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو سمجھ کے اس کو دشمن بنا کر اس کو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. اور دوست کو جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے, پریشانی مبتلا کر رہا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دشمن سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کسی کو, اور جو دوست ہوتا ہے جو اپنا قریبی ہوتا ہے اس کو روکتا ہے, ٹوکتا ہے, اور اس کو آزمائش میں مبتلا بسا اوقات میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج اہل ایمان جو آزمائش میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے, اور صحابہ اکرام کی پوری زندگی آزمائش کے اندر ہی گزری ہے. تو یہ یہاں پر اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے, ملک کے, اور کہیں کے بھی کیسے بھی حالات ہوں, ہمیشہ اس کو اپنے ایمان کے اعتبار سے فکر کرنا چاہیے. اب یہاں پر دوسری بات جو آ رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنا. جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ مسجدی آبادی کا عمل, دعوت کی مبارک محنت میں مسجد آبادی عمل کا بہت زیادہ مخصوص خیال رکھا گیا ہے, کہ جس طرح سے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ صلح حدیبیہ جو سن ہجری 6 کے اندر واقع ہوا تھا, اور اس طرح سے اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ بیت المقدس کے تعلق سے ہے, کہ اہل جو زمانہ اسلام ہے اس سے پہلے جو ایک زمانہ گزرا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا زمانہ تھا, کہ بخت نصر نامی شخص نے کیا کرا تھا, مسجد اقصیٰ کو اور بیت المقدس کو ویران کرنے کی کوشش کی تھی نصرانیوں سے غصہ ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے لوگوں کو روکے. اور اس کے اندر یہ بات جو مساجد کا لفظ ذکر ہے, مسجد, حالانکہ یہ واقعہ کعبۃ اللہ سے تعلق رکھتا ہے, مسجد حرام سے تعلق رکھتا ہے, اور مسجد اقصیٰ سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلق مسجد کا لفظ ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے اندر تمام مساجد آ گئے. اگر ہم بھی اس دور کے اندر مسجدوں میں روکنے کا سبب ہم بنے تو ہم بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں, کہ کوئی ذکر کر رہا ہے مسجد کے اندر, کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم زور سے ذکر کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہوگا, مسجد سے روکنے کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کا شان نزول ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ پوری طرح سے ایگریمنٹ لیا تھا, لیکن کفار نے کیا کرا, آپ کو اس حدیبیہ کے مقام پر جو آج بھی مقام حدیبیہ واقع ہے آپ دیکھیں گے ایک عجیب سا منظر ہے کہ پوری طرح سے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ احرام کی حالت میں تھے, لیکن کفار نے اس کو توڑ دیا تھا اور منع کر دیا سن ہجری 6 کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بڑے ظالم لوگ ہیں وہ. اور پھر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے کہ کس طرح سے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی مسجد اقصیٰ کو, اور آج بھی جس طرح سے ظالم لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ مسجد کو آباد کریں, مسجد کو آباد کرنے کی محنت کریں, مسجد کو آباد کرنے میں اپنے آپ کو شریک بنائیں, کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد اللہ تعالیٰ کے محبوب گھروں میں سے ہیں, کہ من احب البلاد الی اللہ تعالیٰ مساجدها, کہ محبوب ترین مکان جو اللہ تعالیٰ کے ہیں, جو محبوب ترین گھر ہیں وہ مساجد ہیں, اور جو مبغوض چیزیں ہیں وہ بازار ہیں. تو اس وقت میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد کی آبادی کے عمل کے اندر شرکت کریں, اور مسجد آبادی کے عمل میں اپنے آپ کو بیٹھانے کی کوشش کریں, کہ ہم اس کئی آیت میں دانستہ طور پہ اور انجانے میں کئی اس آیت کریمہ کے مصداق ہم تو نہیں بن رہے ہیں. تو اس وقت میں جس طرح سے یہودیوں کا عمل رہا ہے اور کفار و مشرکین کا عمل رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں, اور اسی طرح سے
مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی، اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اسی طرح سے تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ ایک بڑی خطرناک بات جو ذکر کی گئی ہے، لا یبقى من الاسلام الا رسم الا اسم، لا یبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، کہ بہت ہی عجیب و غریب بات کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں ویران ہوں گی اور بڑی بڑی تعمیر کی جائیں گی، مسجدوں کے اوپر سنگ مرمر لگایا جائے گا، ان کو ساز و سنوارا جائے گا، ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، لیکن ہدایت والے اعمال نہیں کیے جائیں گے، اور ہدایت والے اعمالوں سے مسجد دور ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا گیا بلا من اسلامہ کے اندر کہ لوگ باگ اسلام والے صرف نام کے رہ جائیں گے، کہ فرمایا نا کہ ترک اسلام کر رکھا ہے ہم نے، کہ اسلام جو ہے اصل تو عمل کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور مساجد بڑی بڑی تعمیر کی جائیں گی اور صرف وہ ہدایت کے اعمال سے خالی رہیں گی اور وہ ہدایت کے اعمالوں سے ویران رہیں گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں مسجد آبادی والے عمل کے اندر شریک بھی ہونا چاہیے اور اپنی مساجد کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا باری تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دین اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم